السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ظالم اور کرپٹ جج اپنی عدالت میں ایک بے گناہ غریب کو پھانسی کی سزا سنانے والا تھا۔ اسی دوران ایک فقیر عدالت میں پیش ہوا اور اس نے چیخ کر کہا کہ انصاف بک چکا ہے۔ گارڈز اسے باہر نکالنے لگے تو فقیر نے اپنا پھٹا ہوا کرتا پھاڑ کر اپنے سینے پر موجود ایک خاص پیدائشی نشان، ایک پرانے زخم کا نشان جج کو دکھایا۔ وہ نشان دیکھتے ہی جج کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا اور وہ اسی کرسی سے نیچے گر پڑا، کیونکہ وہ فقیر کوئی اور نہیں بلکہ شہر کی سب سے بڑی اور شاندار عدالت کے اس وسیع و عریض کمرے میں آج ایک عجیب سی گھٹن اور انتہائی پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ کوئی عام دن نہیں تھا، بلکہ ظلم اور ناانصافی کی ایک انتہائی تاریک اور سیاہ تاریخ رقم ہونے جا رہی تھی۔ اس بڑی اور پرشکوہ عمارت کی اونچی اونچی دیواریں اور اس پر لگے ہوئے پرانے اور انتہائی قیمتی لکڑی کے تراشیدہ تختے جیسے اس ظلم کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ کمرے کی چھت بہت اونچی تھی اور وہاں سے لٹکتے ہوئے پرانے طرز کے فانوسوں کی مدھم اور زرد روشنی پورے ماحول کو مزید بوجھل کر رہی تھی اور اداس بنا رہی تھی۔ کھڑکیوں کے موٹے پردوں کے درمیان سے چھن کر آنے والی سورج کی چند کرنیں ہوا میں اڑتے ہوئے گرد کے زروں کو روشن کر رہی تھیں، مگر ان کرنوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کمرے میں پھیلے ہوئے ناانصافی کے اس گہرے اندھیرے کو مٹا سکیں۔ سامنے ایک بہت اونچی اور شاندار چبوترے پر روایتی اور انتہائی قیمتی کرسی پر بیٹھا ہوا منصف اپنے چہرے پر انتہائی تکبر، رونق اور بے پناہ غرور سجائے ہوئے تھا۔ اس کا لباس نہایت قیمتی اور چمکدار تھا، جو اس کی دنیاوی حیثیت اور طاقت کو نمایاں کر رہا تھا، لیکن اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت اور کوئلے سے بھی زیادہ کالا ہو چکا تھا۔ وہ منصف صرف جس کا بنیادی کام اور فرض مظلوموں کو انصاف فراہم کرنا اور ظالموں کے ہاتھ روکنا تھا، آج خود ایک بہت بڑے اور ظالم جاگیردار کے ہاتھوں بک چکا تھا۔ اس نے اپنی کرسی کے طاقت، اپنے پیشے کے وقار اور اپنی ضمیر کو چند سکوں اور دنیاوی مال و دولت کے چمک کی طرف بیچ دیا تھا۔ اس کے ماتھے پر غرور کی لکیریں انتہائی واضح تھیں اور اس کے سرد، بے رحم اور بے حس آنکھوں میں کسی قسم کے دکھ، ہمدردی یا پچھتاوے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ سامنے کٹہرے میں کھڑے ایک انتہائی بے بس، لاچار اور غریب مزدور کو اپنی حقارت بھری اور تکبر سے لبریز نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ غریب انسان جس کی زندگی پہلے ہی فاقوں، مصیبتوں اور دکھوں سے بھری ہوئی تھی، آج موت کے بھیانک سائے تلے کھڑا کانپ رہا تھا۔ اس غریب کے کپڑے جگہ جگہ سے بری طرح سے پھٹے ہوئے تھے اور ان پر لگی ہوئی مٹی اور پسینے کی موٹی تہ اس کے دن رات کی سخت محنت اور خون پسینے کی کمائی کی گواہی دے رہی تھی۔ اس کا جسم ہڈیوں کا ایک انتہائی کمزور ڈھانچہ بن چکا تھا اور اس کے چہرے پر فاقوں کی زردی، مایوسی کے گہرے سائے نمایاں تھے۔ وہ مسلسل رو رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے نکلنے والے گرم اور نمکین آنسو اس کے پیلے اور سوکھے ہوئے گالوں پر گر کر زمین کے ٹھنڈے فرش پر جذب ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے دونوں کھردرے اور زخموں سے بھرے کمزور ہاتھ جوڑ رکھے تھے اور وہ بار بار گڑ گڑا کر اپنی بے گناہی کا واسطہ دے رہا تھا۔ وہ منصف اور وہاں موجود ہر شخص کو خدا کے واسطے دے رہا تھا اور قسمیں کھا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا اور وہ بالکل بے قصور ہے، لیکن اس ظالم اور رشوت خور منصف کے دل پر ان التجاؤں اور سسکیوں کا ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ وہ غریب مزدور بار بار اپنے چھوٹے چھوٹے اور معصوم بچوں کا ذکر کر رہا تھا، جو گھر کی ٹوٹی ہوئی چھت کے نیچے بھوکے پیاسے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ رو رو کر دہائیاں دے رہا تھا کہ اگر اسے موت کی سزا دے دی گئی تو اس کے وہ معصوم اور کمسن بچے بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے اور وہ دنیا کی اس ظالم بھیڑ میں ان کا کوئی سہارا اور رکھوالا نہیں بچے گا۔ اس کی آواز میں اتنا درد اور اتنی تکلیف تھی کہ کوئی بھی عام انسان اسے سن کر خون کے آنسو رونے لگتا، مگر وہ منصف جو انسان کے درجے سے بہت نیچے گر چکا تھا،
اپنی کرسی پر اکڑا ہوا بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک ظالمانہ اور طنزیہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ عدالت کے اس بڑے کمرے میں بہت سے لوگ موجود تھے، جن میں محافظ اور عام تماشائی شامل تھے، اور ان میں سے ہر ایک شخص اپنے دل میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ مزدور بالکل بے گناہ ہے اور اسے ایک بہت بڑے اور طاقتور جاگیردار کی پرانی دشمنی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس جاگیردار نے اپنی طاقت، بے پناہ دولت اور اثر و رسوخ کے زور پر جھوٹے گواہ اور جھوٹے ثبوت خرید لیے تھے تاکہ وہ اس غریب کی زندگی کے اس چھوٹے سے ٹکڑے پر قبضہ کر سکے جو اس کی کل کائنات تھی۔ اور جب اس غریب نے اپنے باپ دادا کی نشانی اور اس آخری زمین کو دینے سے انکار کیا تو اس ظالم جاگیردار نے اسے ایک ایسے قتل کے سنگین اور جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا، اور اب وہی جاگیردار اس منصف کو بھاری رشوت دے کر اس بے گناہ کی موت کا سودا کر چکا تھا۔ عدالت کے کمرے میں موجود ہر شخص اس ننگی ناانصافی اور کھلے ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن اس منصف کی طاقت اور اس جاگیردار کی خوف اور دہشت کی وجہ سے کسی ایک میں انسان میں یہ ہمت اور جرأت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر سچ بول سکے یا اس مظلوم کے حق میں اپنی آواز بلند کر سکے۔ محافظ اپنے ہاتھوں میں بھاری ہتھیار پکڑے انتہائی سختی اور بے حسی کے ساتھ کھڑے تھے، اور ان کی موجودگی ماحول کی دہشت میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ خاموشی اس قدر گہری تھی کہ دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی ہر سوئی کی ٹک ٹک بھی کسی ہتھوڑے کی طرح لوگوں کے دلوں پر لگ رہی تھی۔ وہ غریب انسان بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب کو پکار رہا تھا، اور اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ وہ اپنی ٹوٹی ہوئی کانپتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا کہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اور اگر آج اسے یہاں سے انصاف نہ ملا تو وہ یتیم بچے سڑک پر رل جائیں گے۔ وہ کبھی منصف کی طرف دیکھتا اور کبھی اپنے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتا، مگر اسے ہر طرف سے صرف مایوسی اور اندھیرا ہی نظر آ رہا تھا۔ اسے وہ کالی رات یاد آ رہی تھی کہ جب اسے اس کے غریب خانے سے گھسیٹ کر نکال گیا تھا، اور اس کی بیوی کی آہیں، بچوں کی چیخیں آسمان کو ہلا رہی تھی، لیکن ظالموں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی تھی۔ وہ اندھیری اور نم آلود کوٹری جہاں اس نے پچھلے کئی مہینے زمین پر سو کر اور سڑے ہوئے ٹکڑے کھا کر گزارے تھے، اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ اس نے اپنی دفاع کے لیے جو کمزور سی کوشش کی تھی وہ بھی بے رحم نظام کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی تھی۔ جھوٹے گواہوں نے اس کے چہرے پر دیکھ کر ایسے ایسے سفید جھوٹ بولے تھے کہ اس کا ضمیر اور اس کی روح تک کانپ اٹھی تھی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکا، کیونکہ غریب کی سچائی اس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ دوسری طرف وہ منصف صرف جس نے آج صبح ایک انتہائی پرتعیش ناشتہ کیا تھا اور نرم و گزار بستر پر سو کر اٹھا تھا، اسے اس غریب کی موت اور اس کے بچوں کی یتیمی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کی نظریں صرف اس بھاری رقم پر تھی جو اس ظالم فیصلے کے بعد اسے ملنے والی تھی، اور جس سے وہ اپنی اور اپنے خاندان کی جھوٹی شان و شوکت میں مزید اضافہ کرنے والا تھا۔ وہ غریب مزدور جواب مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے کٹہرے کی لکڑی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ وہ گرنے سے بچ سکے۔ اس کی ٹانگوں میں مزید کھڑے رہنے کی سکت نہیں رہی تھی، اس کے ہونٹ خشک اور کرپیڑیاں بن چکے تھے، اور اس کا گلا پیاس اور رونے کی شدت سے بالکل کانٹے کی طرح سوکھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کا آخری وقت قریب آ چکا ہے اور دنیا کو کوئی بھی انسان اسے اس درندے نما منصف کے قلم کے وار سے نہیں بچا سکتا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے بچوں کے معصوم اور مسکراتے ہوئے چہروں کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کی تاکہ وہ سکون سے اس موت کو گلے لگا سکے جو اس پر زبردستی مسلط کی جا رہی تھی۔ کمرے میں موجود تماشائی بھی اب اپنی نظریں جھکا چکے تھے، کیونکہ وہ اس دردناک منظر کو مزید دیکھنے کا حوصلہ نہیں رکھتے تھے۔ ایک بے گناہ کا خون ان سب کی آنکھوں کے سامنے ہونے جا رہا تھا،
اور وہ سب خاموش تماشائی بنے اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے ذہن میں وہ رات ابھر آئی جب جاگیردار کے کاندھوں پر اس کے خوابگاہ میں نوٹوں سے بھرے ہوئے بھاری تھیلے رکھے تھے، اور اس کی آنکھوں میں وہ لالچ چمک اٹھا تھا جس نے اس کی رہی سہی انسانیت کو بھی نگل دیا۔ اس نے اس غریب مزدور کی دستاویز کا بھی بغور مطالعہ بھی نہیں کیا، کیونکہ فیصلے تو اسی رات ہو چکا تھا جب وہ دولت کے اس قدموں میں ڈالی گئی۔ وہ جانتا تھا کہ جن گواہوں نے گواہی دی ہے وہ سب کے سب جھوٹے اور کرائے کے لوگ تھے جنہیں جاگیردار نے خریدا تھا، لیکن اس سے اسے کیا فرق پڑتا؟ اس کی نظروں میں اس غریب مزدور کی جان کی قیمت ان قیمتی قالینوں سے بھی کم تھی جو اس کے گھر کے فرش پر بچھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے آپ کو اس شہر کا سب سے بڑا خدا سمجھنے لگا تھا، جس کے قلم کی ایک جنبش کسی کو زندگی دے سکتی تھی اور کسی کو موت کے گھاٹ اتار سکتی تھی۔ اس کا تکبر فرعون سے بھی زیادہ بڑھ چکا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد موجود ہر شخص کو اپنا غلام سمجھتا تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی مظلوم کو دکھ نہیں بانٹا تھا، بلکہ ہمیشہ ظالموں کی صف میں کھڑا ہو کر اپنا مفاد اور اپنی دولت جمع کی تھی۔ آج بھی وہ یہی کچھ کرنے جا رہا تھا۔ اس غریب کی سسکیاں اور آہیں اس کے کانوں میں پڑ تو رہی تھی، لیکن اس کے دل تک نہیں پہنچ سکی، کیونکہ اس کا دل ایک ایسی سخت پتھر میں تبدیل ہو چکا تھا جس پر کوئی التجا یا کوئی آنسو اثر نہیں کر سکتا۔ عدالت میں موجود دیگر عملہ بھی اس کے اس رویے سے بخوبی واقف تھا، اس لیے کسی نے بھی اس غریب کی طرف ہمدردی کی نظر سے دیکھنے کی بھی جرات نہیں کی تھی۔ وہ سب جانتے تھے کہ اگر کسی نے منصف کے خلاف ایک لفظ بھی بولا تو وہ بھی اسی غریب کی طرح کسی جھوٹے مقدمے میں پھنس کر اپنی زندگی برباد کر بیٹھے گا۔ خوف کا یہ جال اس قدر مضبوط تھا کہ سچائی میں کہیں دور اندھیری میں دم چھوڑ چکی تھی۔ وہ بے گناہ شخص کٹہرے میں پڑا اب صرف موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی ساری امیدیں دم توڑ چکی تھی اور اس نے اپنی گردن جھکا لی تھی، جیسے اس نے اپنا فیصلہ خود تسلیم کر لیا ہو۔ منصف نے اپنی گردن کو ہلکا سا موڑا اور ایک انتہائی مغرورانہ انداز میں پورے کمرے میں نظر دوڑائی۔ سب کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور کوئی بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ منظر نے اس کے غرور کو مزید تسکین بخشی اور اس نے ایک گہری اور سانس لی اور اس کی انگلیوں کے درمیان پکڑا ہوا قلم اس وقت ایک ایسی تلوار بن چکا جو بھی کسی لمحے میں اس مظلوم کی گردن اڑانے والی تھی۔ اس عدالت کے دو دیواروں پر جو بھی سچائی اور حق کی گواہی دینے کے لیے تعمیر کیے گئے تھے آج اس ظلم عظیم پر خاموش ماتم کر رہے تھے۔ وہ بھاری بھرکم ستون جن پر اس چھت کا بوجھ ٹکا ہوا تھا جیسے شرمندگی سے جھکے جا رہے تھے۔ ان کے سائے تلے ایسا گہرا اندھیرا نگری کا نظام چل رہا تھا، کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرانے والی ہوا بھی جیسے اس غریب کی سسکیوں کے ساتھ مل کر نوحہ پڑ رہی ہو۔ وہ غریب انسان جس کا نام تک اس معاشرے کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، اپنے کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ بس اس آخری لمحے کا انتظار کر رہا تھا جس کا نام ہمیشہ کے لیے مجرموں کی فہرست میں رکھ دیا جائے گا۔ اس کے پھٹے ہوئے جوتے جن میں سے اس کی زخمی انگلیاں باہر جھانک رہی تھیں اور اس کی طویل اور کٹھن سفر کی المناک داستان سنا رہے تھے۔ اس نے ساری زندگی ایمانداری اور محنت کی روٹی کھائی تھی۔ اس نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا تھا اور ہمیشہ اپنے پسینے کی کمائی پر شکر ادا کیا تھا، لیکن آج اس کی ایمانداری اسے موت کے منہ میں دھکیل رہی تھی، کیونکہ اس نے ایک ظالم جاگیر کے سامنے سر جھکانے اور اپنا حق چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ منظر گھوم رہا تھا کہ جب اس بوڑھا باپ اسے سچائی کے راستے پر چلنے کی تلقین کیا کرتا تھا، آج وہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ سچائی کا انعام یہی ہوتا ہے؟ کیا غریب کا مقدر صرف پسنا اور کچلنا ہی ہوتا ہے؟ وہ سوچ رہا تھا کہ جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس کی بیوہ کس کے در پر جا کر اپنے یتیم بچوں کے لیے روٹی کا سوال کرے گی؟ وہ سماج
جو آج اس کی موت پر خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہے، کیا کل اس کے بچوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے گا؟ یہ سوچ کر اس کے دل میں ایک شدید درد کی لہر اٹھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک نیلا سیلاب امٹ اڑا۔ اس نے آخری بار اس منصف کی طرح دیکھا اور ایک ایسی مایوس اور حسرت بھری نگاہ ڈالی کہ جس میں شکوہ بھی تھا اور بد دعا بھی۔ لیکن اس پتھر دل منصف پر اس نگاہ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اپنے قیمتی لباس میں ملبوس اپنے چہرے کی چمک اور اپنی طاقت کے نشے میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اسے موت کے فرشتے کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے کاغذات کے ڈھیر کو ایک بار پھر اپنی نرم اور سفید ہاتھوں سے سیدھا کیا۔ وہ ہاتھ جن پر کسی قسمت کے مشقت کا کوئی نشان نہیں تھا، جو ہمیشہ ریشم اور مخمل کے عادی تھے، آج ایک بے گناہ کے خون سے رنگے جانے والے تھے۔ کمرے میں موجود محافظوں کی سانسوں کی آوازیں بھی اب اس پرسرار خاموشی میں گونجنے لگی تھیں۔ تماشائیوں میں سے کچھ لوگوں نے تو ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کچھ نے اپنے چہروں پر ہاتھ رکھ لیے تھے تاکہ وہ اس ظلم کو اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا نہ دیکھ سکیں۔ عدالت کا وہ وسیع کمرہ ایک مقتل گاہ کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں قانون اور انصاف کا گلا گھونٹا جا رہا تھا اور قاتل خود منصف کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ جاگیردار جس نے اس کے سارے کھیل کی منصوبہ بندی کی تھی، وہ عدالت میں موجود نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا خریدا ہوا منصف اس کا کام بخوبی انجام دے گا۔ اس کی دی ہوئی رشوت کی رقم نے اس عدالت کے تمام دروازے اس غریب پر بند کر دیے تھے اور اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ غریب مزدور جو کٹہرے کی لکڑی کے ڈنڈوں کو اتنی سختی سے پکڑے ہوئے تھا کہ اس کی انگلیوں کے جوڑ سفید پڑ چکے تھے، اس کا پورا جسم ایک پتے کی طرح لرز رہا تھا اور اس کی ہچکیاں اب ایک مستقل رونے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ اپنی بے گناہی کا کارنامہ روتے روتے تھک چکا تھا اور اس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ تمام لوگ بہرے ہو چکے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ منصف جو انسانیت کے نام پر ایک دھبا تھا، اپنے چہرے پر وہی تکبر اور رونق سجائے کاغذات پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ظلم کی وہ چمک تھی جو کسی شکار کی آنکھوں میں اپنے شکار کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ اس نے اپنے گلے کو صاف کیا اور ایک انتہائی کرخت اور بے آواز میں اس نے بے گناہ مزدور کا نام پکارا اور کہا کہ تمام ثبوتوں اور گواہوں کی بنیاد کی روشنی میں یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ تم ہی اصل قاتل ہو۔ یہ الفاظ سنتے ہی اس غریب مزدور کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ دھڑم سے کٹہرے کے اندر گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس کی چیخیں اور دہائیاں عدالت کی اس اونچی چھت سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں، لیکن کسی کے دل میں رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکا اور وہ منصف جو فیصلے سے پوری طرح مطمئن تھا، اس نے نہایت بے حسی، روعنت اور تکبر کے ساتھ اپنے سامنے پڑی ہوئی اس بھاری اور موٹی دستاویز کو اپنی طرف مزید کھسکایا جس پر اس بے گناہ کی موت کا سیاہ اور تاریک فیصلہ لکھا ہوا تھا۔ اس نے ایک انتہائی ظالمانہ اور سرد نگاہ اس روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے مزدور پر ڈالی اور پھر اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا کر میز پر رکھا ہوا وہ سیاہ اور چمکدار قلم مضبوطی سے اٹھا لیا۔ یہ وہ قلم تھا جس سے وہ ایک بے گناہ اور مظلوم انسان کی سانسیں چھیننے اور اس کی گردن میں موت کا پھندا ڈالنے کا قانونی جواز پیدا کرنے والا تھا۔ اس نے قلم کو اپنے ہاتھ میں سختی اور بے دردی سے پکڑا اور نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ اس کی نوک کو اپنے سامنے رکھی ہوئی سیاہی کی چھوٹی سی دوات میں ڈبو دیا اور اس بے گناہ کی موت کے پرانے پر اپنی ختمی دستخط کر کے منصف نے جیسے ہی اس کالے قلم کو سیاہی کی دوات سے نکالا اور اس موت کے پروانے پر حرف لکھنے کے لیے کاغذ کے قریب گیا تو اچانک عدالت کے بھاری دروازے کے قریب ایک زوردار شور پیدا ہوا جس نے اس پر پراسرار خاموشی کو ایک ہی لمحے میں توڑ کر رکھ دیا۔ اس شور کو سن کر عدالت کے کمرے میں موجود ہر شخص کی نظریں بے اختیار اس دروازے کی جانب مڑ گئیں اور سب کے دلوں میں ایک خوف، عجیب سی حیرت پیدا ہو گئی۔
منصف کا ہاتھ بھی وہیں کاغذ کے اوپر رک گیا اور اس نے ماتھے پر غصے کے شکنے ڈالتے ہوئے اپنی ظالمانہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک انتہائی کمزور، ہستہ-حال اور غریب فقیر کھڑا تھا، جس کے بکھرے لمبے اور بال اور اپنی جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے پرانے کپڑے اس کی انتہائی بری حالت کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ فقیر لڑکھڑاتے ہوئے کانپتے قدموں کے ساتھ عدالت کے کمرے کی طرف اندر داخل ہوا۔ اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہا تھا، لیکن اس کی دھنسی ہوئی آنکھوں میں ایک ایسی چمک اور شدید غصہ تھا جو اس کی کمزوری پر پوری طرح حاوی نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے قدموں کو اس لکڑی کی کٹہرے کی طرف بڑھایا جہاں وہ بے گناہ اور لاچار مزدور موت کے خوف سے رو رہا تھا۔ اس فقیر نے اپنی تمام تر طاقت کو جمع کیا اور پھر ایک انتہائی درد بھری لیکن گونجدار آواز میں چلایا اور بولنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور نہایت غصے سے چیخ کر کہا کہ اس عدالت کا انصاف بک چکا ہے اور یہاں اس کرسی پر بیٹھ کر چند سکوں کے عوض غریبوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ اس کی ایک گونجدار آواز نے عدالت کے دور دیوار کو ہلا کر رکھ دیا اور وہاں موجود ہر شخص حیرت اور خوف کے ساتھ اس دیوانے فقیر کو دیکھنے لگا جو اتنی بڑی عدالت میں کھڑا ہو کر اتنی سچائی کو بے باکی سے بیان کر رہا تھا۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے اس مغرور اور تکبر سے بھرے منصف کے ہاتھ کا وہ قلم اب وہیں ہوا میں رکا ہوا تھا اور اس کے چہرے کی رنگت شدید غصے کی وجہ سے بالکل سرخ ہو چکی تھی۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ وہ کسی زخمی سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے اپنی کرسی سے تھوڑا سا آگے کی طرف جھکا۔ اس نے بے انتہائی کرختار اور غضبناک آواز میں وہاں کھڑے تمام چاق و چوبند محافظوں کی طرف دیکھا اور انہیں سختی کے ساتھ حکم دیا کہ اس پاگل اور بدتمیز فقیر کو فوراً بازوؤں سے پکڑ کر اس عدالت کے کمرے سے باہر نکال دیا جائے اور اسے ایسی سخت سزا دی جائے کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں، تاکہ آئندہ کوئی بھی عام انسان اس کی عدالت کے اس وقار کو اس طرح سر عام مجروح کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ منصف کا یہ انتہائی سخت اور غضبناک حکم سنتے ہی عدالت کے وہ تمام چاق و چوبند اور ہٹے کٹے محافظ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے کمزور اور خستہ حال فقیر کی طرف وحشی درندوں کی طرح لپکے اور انہوں نے نہایت بے دردی اور سنگ دلی کے ساتھ اس کے دونوں سوکھے ہوئے بازوؤں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ ان طاقتور محافظوں نے اس لاچار فقیر کو فرش پر بری طرح گھسیٹتے ہوئے عدالت کے اس بھاری اور بڑے دروازے کی طرف لے جانا شروع کر دیا تاکہ اسے باہر اندھیرے میں پھینک سکیں۔ اس فقیر کا کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ نما جسم اس مضبوط محافظوں کی طاقت کے سامنے بالکل بے بس اور لاچار دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کے اندر سچائی کا جذبہ اور ناانصافی کے خلاف شدید غصہ کسی بھبرے ہوئے طوفان سے بالکل بھی کم نہیں تھا۔ اس نے اپنی پوری اور بچی کچی طاقت کو ایک بار پھر اکٹھا کیا اور ان محافظوں کے مضبوط گرفت سے خود کو چھڑوانے کی بھرپور کوشش کی، اور جب اسے یہ احساس ہوا کہ وہ چند ہی لمحوں میں اس بڑے دروازے سے باہر نکال کر پھینک دیں گے اور وہ اس بے گناہ مزدور کو اس ظالم منصف کے سیاہ قلم سے مرنے سے ہرگز نہیں بچا سکے گا، تو اس نے اچانک اپنے دونوں کانپتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے اس گلے سڑے پرانے اور پھٹے ہوئے کرتے کو سینے کی طرف سے نہایت مضبوطی سے پکڑ لیا اور ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ اسے پوری طاقت سے کھینچ کر مکمل طور پر 2 حصوں میں پھاڑ دیا۔ اس بوسیدہ اور میلے کرتے کے تار تار ہو کر پھٹتے ہی اس فقیر کا وہ انتہائی کمزور اور پسلیوں کا ڈھانچہ بن چکا سینہ عدالت میں موجود تمام لوگوں کی نظروں کے سامنے بالکل ظاہر ہو گیا۔ اس کے سینے کے بالکل عین درمیان ایک خاص اور انوکھے قسم کی پیدائشی نشان انتہائی واضح طور پر ابھرا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے سینے کے نچلے حصے اور پیٹ پر ایک بہت بڑا گہرا اور خوفناک پرانا زخم تھا جو نمایاں تھا، جو جسم کے اندر سے کوئی خاص حصہ نکالنے کے عمل کے بعد ایک پرانا اور نہ مٹنے والا نشان تھا۔
وہ نشانات اس قدر واضح اور عجیب تھے کہ انہیں دیکھتے ہی اس ظالم محافظوں کے ہاتھ بھی ایک لمحے کے لیے شدید حیرت اور سنسنی سے وہیں رک گئے، اور پوری عدالت میں موجود ہر شخص کی نظریں اس کی کمزور فقیر کے داغدار اور زخموں سے بھرے سینے پر پوری طرح جم کر رک گئی۔ اپنی اونچی اور پرشکوہ کرسی پر بیٹھے ہوئے اس مغرور اور متکبر منصف نے جیسے ہی انتہائی غصے اور حقارت سے اس فقیر کی طرف نیچے نگاہ ڈالی اور اس کی نظر اس خاص پیدائشی نشان اور اس کے بالکل نیچے موجود اس خوفناک اور گہرے پرانے زخم پر پڑی تو اس کے جسم کا سارا خون جیسے ایک ہی لمحے میں خشک ہو کر برف بن گیا۔ اس کی آنکھیں شدید حیرت، ایک ناقابل برداشت صدمے اور انتہائی گہرے خوف کے باعث پوری طرح کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کے چہرے کی رنگت ایک بے جان لاش کی طرح بالکل سفید پڑ گئی۔ موت کے فیصلے لکھنے والا وہ سیاہ قلم اس کا کانپتے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے چھوٹ کر لکڑی کی میز پر آ گرا، اور اس کے اعصاب میں بھیانک اور لرزہ خیز صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے مکمل طور پر جواب دے گئے، جس کی وجہ سے وہ اپنی اس اونچی روایتی کرسی سے اپنا توازن کھو بیٹھا اور فرش پر ایک کٹے ہوئے سوکھے درخت کے مانند بری طرح آ گرا، کیونکہ وہ فقیر کوئی اور نہیں بلکہ اس ظالم اور مغرور منصف کا اپنا حقیقی اور سگا باپ تھا، جس نے آج سے کئی برس پہلے اپنے اس اکلوتے بیٹے کو قانون کی اعلیٰ تعلیم دلوانے اور اسے ایک بہت بڑا منصف بنانے کی خاطر اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لٹانے کے بعد اپنے جسم کا ایک انتہائی اہم حصہ یعنی اپنا ایک گردہ تک بیچ دیا تھا، اور اس کے پیٹ پر موجود وہ خوفناک اور گہرا نشان اسی گردہ نکالنے والے عمل کا تھا جو اس نے اپنے بیٹے کے روشن مستقبل کے لیے اپنے سینے پر ہنسی خوشی سہا تھا، اور بیٹے کو باہر بھیج دیا۔ لیکن جب یہ بیٹا وہاں گیا، وہاں کی چکا چوند دنیا میں باپ کو بھول گیا، کافی عرصے بعد پڑھ لکھ کر ایک طاقتور منصف بن کر واپس آیا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے ملنے کی کوشش تک نہ کی اور نہ ہی اس کو بتایا کہ وہ واپس آ چکا ہے۔ وہ باپ اپنے بیٹے کے انتظار میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، بھوک پیاس سے اسے بھکاری بنا دیا، اور آج 15 سال بعد وہی باپ اپنے بیٹے کے سامنے کھڑا تھا، آج وہی بوڑھا اور ستم رسیدہ باپ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا اور گلیوں میں بھیک مانگتا ہوا عین اس وقت اس بڑی عدالت میں آ کھڑا ہوا، جب اس کا اپنا خون یعنی اس کا اپنا بیٹا چند روپوں کی لالچ میں ایک بالکل بے گناہ اور غریب انسان کا خون کرنے جا رہا تھا اور اسے موت کی وادی میں دھکیلنے والا تھا۔ اپنے اس بوڑھے اور بے بس باپ کو اس انتہائی خستہ اور دردناک حالت میں اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اور اس کے سینے پر اپنی ہی خاطر کھائے گئے اس گہرے زخم کو دیکھ کر اس طاقتور منصف کے دماغ اور اعصاب مکمل طور پر جواب دے گئے۔ وہ قلم جس سے وہ تھوڑی دیر پہلے ایک مظلوم انسان کی موت کا فیصلہ لکھنے والا تھا، اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چھوٹ کر لکڑی کی بڑی میز پر گرا، اور وہ شدت صدمہ اور شدید شرمندگی کے باعث اپنی اس اونچی اور روایتی کرسی سے لڑک کر سیدھا عدالت کے ٹھنڈے فرش پر اوندھے منہ گر پڑا۔ اس کا سارا غرور، تکبر اور جھوٹی شان ایک ہی لمحے میں مٹی میں مل کر خاک ہو چکی تھی۔ عدالت کے فرش پر گرا ہوا وہ طاقتور اور ظالم منصف اب ایک انتہائی بے بس اور لاچار انسان بن چکا تھا، جو پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں، اور گھٹنوں کے بل چلتا ہوا اپنی اس خستہ حال اور غریب باپ کے قدموں میں جا گرا اور اس کا کانپتی ہوئی ٹانگوں سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگا، اپنی ان تمام زیادتیوں اور بے خسی کی معافی مانگنے لگا جو اس نے اس عظیم باپ کے ساتھ کی تھی۔ اسے اپنا وہ بچپن یاد آنے لگا جب اس کا یہ باپ اسے اپنے کاندھوں پر بٹھا کر سارا گاؤں گھماتا تھا، وہ خود بھوکا رہ کر اس کے لیے اپنے اچھے کھانے کا بندوبست کرتا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے سردیوں کی ٹھٹھتی ہوئی راتوں میں اس کا باپ اسے اپنے پرانے کمبل میں چھپا لیتا تھا، وہ خود ساری رات سردی سے کانپتا رہتا، اور پھر وہ دن جب اسے شہر کی سب سے بڑی درسگاہ میں داخلہ لینا تھا اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اس عظیم باپ نے بغیر کسی کو بتائے شفا خانے جا کر اپنے جسم کا وہ حصہ بیچ دیا تاکہ اس کے بیٹے کا مستقبل تاریخ
ہو۔ منصف کے آنسو اس کے باپ کے کندھے اور پھٹے ہوئے قدموں کو دھو رہے تھے۔ وہ رو رو کر دہائیاں دے رہا تھا کہ وہ اندھا ہو چکا تھا۔ دولت اور طاقت کی ہوس نے اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دی تھی کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو ہی بھول گیا تھا۔ وہ بار بار اپنے باپ کے قدموں کو چوم رہا تھا اور روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دے، میں پھٹک گیا تھا اور مجھ پر شیطان سوار ہو گیا تھا۔ میں نے دنیا کی اس عارضی چمک دمک کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی آفت اور اپنی سب کچھ تباہ کر دیا۔ مجھے اس طرح چھوڑ کر نہ جائیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ میں آپ کا وہی پرانا اور چھوٹا سا بیٹا ہوں جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن اس بوڑھے اور خستہ حال باپ کے دل پر لگنے والے زخم اس کے جسم کے زخموں سے بھی کہیں زیادہ گہرے اور تکلیف دہ تھے۔ اس نے انتہائی سرد مہری اور گہرے دکھ کے ساتھ اپنے روتے ہوئے بیٹے کو خود سے دور کیا اور بھری ہوئی عدالت میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے صرف اپنے بوڑھے باپ کا ہی سودا نہیں کیا اور صرف مجھے ہی گھر سے نہیں نکالا، بلکہ تم نے اس مقدس کرسی پر بیٹھ کر انصاف کا بھی خون کیا ہے، اور تم جیسے ظالم اور بے حس انسان کے لیے میرے دل میں اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ باپ نے روتے ہوئے مزید کہا کہ میں نے اپنا جسم اس لیے نہیں کٹوایا تھا کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر غریبوں کا خون چوسے اور بے گناہوں کا سولی پر لٹکائے۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ میرا بیٹا غریبوں کی آواز بنے گا اور مظلوموں کو ان کا حق دلائے گا، لیکن تم نے تو میرے اس کٹے ہوئے جسم کی بھی توہین کی ہے۔ تم نے اس غریب مزدور کو موت کی سزا سنانے کی تیاری کر لی تھی، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں بھوکے بیٹھے تھے۔ کیا تم نے ایک بار بھی سوچا کہ ان بچوں پر کیا گزرے گی؟ باپ کے ان سچے اور کھرے الفاظ نے منصف کے دل اور روح کو مکمل طور پر چیر کر رکھ دیا، اور وہ شدید ندامت سے فرش پر اپنا سر پٹکنے لگا۔ اس کا پورا جسم ایک پتے کی طرح کانپ رہا تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے زمین پھٹ جائے اور وہ اس کے اندر سما جائے۔ عدالت میں موجود تمام لوگ اس دردناک اور حیرت انگیز منظر کو دیکھ رہے تھے۔ محافظوں نے بھی اس بوڑھے فقیر کو چھوڑ دیا اور وہ بھی حیرانگی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وہ بے گناہ مزدور جو کٹہرے میں موت کا انتظار کر رہا تھا، اس کی ساری صورتحال کو دیکھ کر اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اس کی پکار سن لی تھی اور اس ظالم کو اسی عدالت میں ذلیل و خوار کر دیا۔ منصف کو اب یہ احساس ہو چکا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اور اس کا یہ سارا تکبر اور غرور کسی قدر کھوکھلا اور جھوٹا تھا۔ اس نے اپنے آنسو سے بھیگے ہوئے چہرے کو اوپر اٹھایا اور اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے ان تمام آنسوؤں اور ان درد کا حساب تو نہیں دے سکتا تھا جو میں نے آپ کو دیا ہے، لیکن میں آج یہ ثابت کر دوں گا کہ آپ کی وہ قربانی رائگاں نہیں گئی۔ اس ہنگامے اور حقیقت کے کھلنے کے بعد اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا، اور چہرے پر اب وہ پرانا غرور نہیں تھا، بلکہ وہ ایک عجیب سی عاجزی اور ندامت تھی۔ اس نے محافظوں کو اشارہ کیا اور اس بے گناہ مزدور کے ہاتھ پاؤں سے بیڑیاں کھولنے کا حکم دیا۔ اس نے عدالت میں موجود تمام لوگوں کے سامنے بآواز بلند اعلان کیا کہ یہ مزدور بالکل بے گناہ ہے اور اس پر لگائے ہوئے تمام الزامات جھوٹے ہیں، بے بنیاد ہیں۔ اس نے کہا کہ اس مزدور کو پھنسانے والا وہ ظالم جاگیردار ہے جس نے مجھے بھاری رقم دے کر خریدا تھا، لیکن آج سچائی جیت گئی ہے اور میں اس جاگیردار کی گرفتاری کا حکم دیتا ہوں تاکہ اسے سخت ترین سزا دی جائے اور آئندہ کسی غریب کی زمین پر قبضہ کرنے اور اسے جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کی جرات نہ کی جائے۔ منصف کے اس فیصلے نے عدالت میں موجود تمام لوگوں کو حیران کر دیا، اور غریب مزدوری آزادی ملنے پر زاروں قطار روتا ہوا کٹہرے سے باہر آیا۔ اس نے اس بوڑھے فقیر کے ہاتھ چومے جس کی وجہ سے آج اس کی جان بچ گئی تھی اور اس کے بچے یتیم ہونے سے بچ گئے تھے۔ منصف نے اس مزدور سے بھی اپنا ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ تم مجھے بددعا دینا، میں نے تم پر جو بہت بڑا ظلم کیا تھا،
اس کے بعد اس مصنف نے اپنی اس اونچی اور روایتی کرسی کی طرف دیکھا جو کبھی اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، لیکن آج وہ اسے ایک لعنت اور گناہوں کا گڑھ لگ رہی تھی۔ اسے اپنی اس کرسی پر اپنی بے پناہ دولت اور اپنی اس طاقت سے ہمیشہ کے لیے شدید نفرت ہو چکی تھی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اپنا وہ قیمتی لباس اتارا اور اسی وقت اس بڑے عہدے سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی اختیار کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس نے محافظوں کو حکم دیا کہ وہ اب اسے گرفتار کر کے زنجیروں میں پہنائیں، کیونکہ اس نے قانون کا سودا کیا تھا اور وہ ایک مجرم ہے۔ اس نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تاکہ وہ اپنے ان تمام بھیانک گناہوں کی سزا بھگت سکے جو اس نے لالچ اور غرور میں آ کر کیے تھے۔ قدرت نے اپنا کام بہت ہی بہترین انداز میں کر دیا تھا اور یہ ثابت کر دیا تھا کہ ظالم اور تکبر کا انجام ہمیشہ ذلت اور رسوائی کی صورت میں ہی نکلتا ہے، اور انسان چاہے کتنا ہی بلند پر کیوں نہ ہو اڑ لے، اسے ایک دن اپنی اصل حقیقت کی طرف لوٹ کر ہی آنا ہوتا ہے۔ آج اس مغرور منصف کی عدالت میں سچے انصاف کی جیت ہو چکی تھی، اور وہ بوڑھا باپ جس نے اپنی ساری زندگی دکھوں میں گزاری تھی، آج اس کا سر فخر سے بلند تھا، کیونکہ اس نے ایک ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دیا تھا اور ایک ظالم کی جان بچا لی تھی۔ وہ باپ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا عدالت کے دروازے کی طرف بڑھا اور اس کا بیٹا جو اب قیدی بن چکا تھا اسے روتے ہوئے دور جاتے دیکھ رہا تھا۔ اب اسے احساس ہو چکا تھا کہ سچی خوشی اور سکون دولت اور طاقت نہیں، بلکہ سچائی کے راستے پر چلتے اور اپنے پیدا کرنے والوں کی عزت کرنے میں، اور یوں ایک بہت بڑے ظلم کی کہانی اپنے انجام کو پہنچی، جس میں قدرت کے انصاف نے سب کو یہ سبق دیا کہ جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی کی گئی عمارت ایک نہ ایک دن ضرور گرتی ہے اور سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔